الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين۔ سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر موجودات سید الکائنات شفیع المذنبین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کی طرف آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی نیا شخص نبی یا رسول بن کر نہیں آ سکتا، آپ ہی آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ بزرگان محترم، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 کی تفسیر ہم رمضان سے پہلے جو تفسیر کا سلسلہ جاری تھا اس میں سن رہے تھے۔ یہ 2-3 آیتیں ہیں جن کی تفسیر اللہ کے فضل سے مکمل ہو چکی ہے، لیکن زمانہ بیت چکا ہے، اس لیے میں مختصر طور پر اس آیات کی تفسیر کے مختلف عنوانات مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھ کر اگلی آیتوں کی طرف بڑھوں گا۔ آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل،
اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، تم یاد کرو کس چیز کو؟ اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا تھا، میں نے تم پر جو نعمتیں کی تھی ان نعمتوں کو تم یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے عہد کو، میرے ساتھ جو معاملہ تم نے کیا تھا اس کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، کسی دوسرے سے نہ ڈرو۔ یہ آیت ہے، آیت نمبر 40۔ آیت کا سیدھا سیدھا مطلب ہے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان کو اللہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے تفصیلات اس سے پہلے والی نشستوں میں بیان کر دی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کون ہیں، ان کے والد کون ہیں، ان کے دادا کون ہیں، یہ ساری تفصیلات، بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں، کون سی قوم بنی اسرائیل ہے، آج بھی بنی اسرائیل ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، جو یہودی آج اسرائیل کے اندر یا دوسرے علاقے میں موجود ہیں وہ بنی اسرائیلی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ساری تفصیلات میں نے اس سے پہلے بیان کر دی۔ آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، آپ اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں، میں وہ ساری تفصیلات اب دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ ہمیں قرآن مجید کے اندر جتنے کیریکٹرز آئے ہوئے ہیں ان کی ساری تفصیلات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہر ایک موقع پر ہم تفصیل کرنے بیٹھیں گے تو پھر وہی باتیں جو پہلے آئی ہیں ان کو تفصیل کرتے ہوئے سارا وقت نکل جائے گا۔ اس لیے جو کیریکٹرز، جو واقعات پہلے ایک مرتبہ قرآن مجید کے اندر آ چکے ہیں ان کو اچھی طرح سے ذہن میں اتار لینا چاہیے۔ جیسے انسان کو کس طرح پیدا کیا گیا، یہ ساری تفصیلات ہم نے لمبی چوڑی انداز میں اس سے پہلے بیان کر دی ہے۔ اب قرآن مجید میں آگے جہاں جہاں بھی انسان کے پیدا کرنے کا ذکر آئے گا ہم وہاں تیزی سے آگے بڑھ جائیں گے، وہاں ہم ڈیٹیل نہیں کریں گے، وہاں ہم تفصیلات نہیں بیان کریں گے، کیونکہ قرآن مجید اچھی خاصی بڑی کتاب ہے، وہ چھوٹی کتاب نہیں ہے۔ پورے قرآن مجید کو سمجھنے کا تہیہ اور ارادہ رکھ کر ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ پورا قرآن مجید ہمارے سامنے ایک نظر کم از کم گزر جائے، اس حوالے سے، اس نیت سے ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ جتنے آیات کی تفسیر ہم سنتے ہیں ہمیں چاہیے کہ پورے ہفتے قرآن مجید کھول کر، ٹرانسلیشن قرآن مجید کا اٹھا کر جو تفسیر ہم نے سنی ہے اس کو وہاں فٹ کر کے، وہاں منطبق کر کے، وہاں اپلائی کر کے دیکھیں، تبھی ہم ریئل قرآن مجید سے کنیکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں۔ ورنہ ایسے ہی ایک تقریر ہو جائے گی، جیسے جمعہ میں آئے بیٹھے امام صاحب نے شروع میں کیا بیان کیا پتہ ہی نہیں تھا، میں 10 منٹ کے بعد آیا، میں 15 منٹ کے بعد آیا، کچھ چند باتیں ذہن میں پڑ گئی اور جاتے ہوئے اللہ کے فضل سے اس کو مسجد کے اندر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نشستن، گفتن، خوردن، برخاستن، فارسی میں کہتے ہیں آئے، بیٹھے، بولے، کھائے، اٹھ کر چلے گئے، یہ مزاج ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیک اوے میں آپ کو دیتا ہوں، چیزیں میں آپ کو پوائنٹس سناتا ہوں، آپ ان کو ذہنوں میں اتاریں اور پورے ہفتے ان پر غور و فکر کریں۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا یہ قرآن مجید کوئی ایک پرانی ہسٹری بک نہیں ہے جس کو ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں، یہ زندہ کتاب ہے، قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ کتابیں لکھی جاتی ہیں، وقت گزرتا ہے، وہ کتابیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، ان کو کوئی نہیں پڑھتا، ان کو کوئی نہیں پڑھتا۔ کتنی کتابیں ایسی ہیں لائبریریوں میں پڑھی ہوئی ہوں گی، ریسرچ ہو گئی اس کے خلاف تو وہ ساری کتابیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، اس کو کوئی نہیں پڑھتا، وہ ویسے ہی دھول کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ایک زمانے کے بعد دیمک کی غذا بن کر ختم ہو جاتی ہیں۔ کتابیں آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی ہیں، قرآن مجید تنہا ایک کتاب ہے جو کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی عزت اور عظمت کا لحاظ کیجئے کہ صرف قرآن نہیں، قرآن سے جتنی کتابیں کنیکٹیوٹی بنائے ہوئے ہیں وہ ساری کتابیں بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہیں۔ حدیثیں قرآن مجید کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ عربک گرامر
قرآن مجید کے وجہ سے وہ بھی زندہ علم ہو گیا، کبھی وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید عربی میں ہے، عربی کے لیے گرامر کی ضرورت ہے، اس لیے گرامر کی ساری تحقیقات وہ امر ہو گئی، وہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ سبحان اللہ، قرآن مجید سے جو کنیکشن بنا لیتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے، وہ کبھی برباد نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں قرآن مجید کو سچے دل سے اپنے اندر اتارنے کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ بیٹھ کر ایک بیان سنے جیسے دوسرے بیانات ہوتے ہیں اور اٹھ کر چلے گئے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ہم ہزاروں سال ایسی تفسیریں کریں، اس سے سوسائٹی کے اندر کوئی امپیکٹ نہیں ہونے والا۔ ہم جو سنتے ہیں اس کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتاریں، اور پورے ہفتے قرآن مجید کے ٹرانسلیشن آپ کی مسجد کے اندر بھی ہوں گے، اردو ٹرانسلیشن بھی ہوگا، تمل ٹرانسلیشن بھی ہوگا، انگریزی ٹرانسلیشن بھی ہوگا۔ آپ اٹھائیے ان ٹرانسلیشنوں کو، اب ان ٹرانسلیشنوں کو پڑھنے کا موقع ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھنا چاہیے، ٹرانسلیشن سے نہیں سمجھنا چاہیے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، قرآن مجید صرف ٹرانسلیشن سے نہیں سمجھنا چاہیے، قرآن مجید تفسیر کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کر تفسیر سن لی، اب جتنا آپ نے تفسیر سن لی ہے ان آیتوں کا ٹرانسلیشن آپ ایکسس کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کھول کر ان آیتوں کی ٹرانسلیشن دیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بیسک انڈرسٹینڈنگ میں نے آپ کو دے دی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن مجید صرف ٹرانسلیشن سے نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن مجید کسی استاد کے انڈر سمجھا جا سکتا ہے۔ میں نے ہفتے میں ایک دن آپ کو ایک کلاس لی، اس میں آپ کو قرآن مجید کی تفسیر سکھائی۔ سمپل بات ہے کہ آپ پورے ہفتے ان آیتوں پر غور کریں، ان پوائنٹس پر غور کریں، ان چیزوں کو دہرائیں، ذہن میں ان کو گھمائیں، ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا جب ہماری مسجدیں اس ایکٹیویٹی سے بھر جائیں، کیا خوبصورت منظر ہوگا جب ہماری مسجدوں کے اندر قرآن کے حلقے اس انداز سے لگنے لگیں، کیا خوبصورت منظر ہوگا جب ہماری سوسائٹی حدیثوں کے ساتھ یہ رویہ رکھنے لگے کہ جب مسجد کے اندر داخل ہو تو کہیں قرآن کا حلقہ لگا ہوا ہے، کہیں حدیث کے حلقے لگے ہوئے ہیں، کہیں مسائل کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں ایسے ہی ہوا کرتی تھیں، مسجدیں ایسے ہی ہوا کرتی تھی، مسجدیں پبلک پراپرٹی تھی اس زمانے میں بھی کہ ہر کوئی آ سکتا ہے، کوئی صدقہ کرنا چاہتا، اس کا سمپل طریقہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ مسجد میں ایک جگہ ہوا کرتی تھی، وہاں لا کر وہ اپنا صدقہ رکھ کر چلا جاتا، کسی کو ضرورت ہوتی وہ وہاں سے آ کر وہ چیز اٹھا کر لے جاتا۔ اس طرح سے صدقہ کا سسٹم تھا۔ مدرسے مسجد کے اندر شروع ہوئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ صفہ ایک چبوترا آقا علیہ السلام نے بنوا دیا تھا، جو صحابہ دین کے سیکھنے کے لیے وقت لے کر آتے تھے، کوئی 1 مہینے کے لیے آئے، کوئی 2 مہینے کے لیے آئے، کوئی 1-2 سال کے لیے آئے، وہ اسی چبوترے میں پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ صبح شام ان کا کام تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر دین سیکھنا۔ کیا خوبصورت منظر تھا، وہ زندہ مسجدیں تھیں، وہ زندہ مسجدیں تھیں۔ لڑائی جھگڑا ہوا آقا کے پاس مسجد میں ہی کیس آیا کرتا تھا، مسجد میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی کو سالو کرتے تھے۔ جہاد کے لیے جانا ہوتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر پلاننگیں کرتے تھے کہ کون سی جماعت، کون سے لوگ، کتنے لوگ اس جہاد میں جائیں گے، اس جماعت کے اندر جڑ کر جائیں گے، کون امیر ہوگا، کون کمانڈر ہوگا، یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر طے کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی وہ حدیث یاد کیجئے کہ فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو خوب چرو، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا یہ ذکر کے حلقے جو لگے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، یہ جنت کے باغ ہیں، خوب اس میں چرو تم۔ تو معلوم ہوا آقا کے زمانے میں ذکر کے حلقے لگتے تھے، قرآن کے حلقے لگتے تھے، سننا کے حلقے لگتے تھے، دین کے مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے صحابہ بیٹھتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں مسجد صرف نماز کے لیے، جو ہی نماز کا وقت آیا مسجد کھلی، جو نماز کا وقت ختم ہوا مسجد بند ہو گئی، پھر مسلمانوں کو مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حالانکہ مسلمانوں کے یہاں مسجد ایک مرکز کی حیثیت سے کام کرتی تھی، ہر ایک مسلمان کی ہر ایک ضرورت فلفل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا تھا۔
وہ حدیث یاد کیجئے کہ جب چاند گرہن ہوا، جب سورج گرہن ہوا تو آقا فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو دوڑتے تھے۔ جب کوئی مسئلہ آیا، کوئی وحی نازل ہوئی، آقا علیہ السلام سیدھا مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ صحابہ کو کوئی امپورٹنٹ نیوز پاس کرنی ہوتی، اعلان ہوتا الصلاۃ جامعہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر دے الصلاۃ جامعہ، میک سسٹم تو نہیں تھا، اونچی جگہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا الصلاۃ جامعہ۔ صحابہ آ گئے، جمع ہو گئے، کیا بات ہے، کیا نیا مسئلہ پیش آیا، کیا ضروری نیوز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈیلیور کرتے، صحابہ اس نیوز کو سن کر چلے جاتے۔ کبھی لشکر کشی کرنے کا موقع آیا، فرمایا الصلاۃ جامعہ، لوگ جمع ہو گئے، اب ہمیں فلانے ملک پر حملہ کرنا ہے، فلانی جگہ پر حملہ کرنا ہے، فلانی جگہ ہمیں جہاد کے لیے جانا ہے، لوگ تیار ہو جاؤ، صحابہ تیار ہوتے تھے۔ اس طرح سے ایک خوبصورت کمیونٹی تھی صحابہ کی جو مسجد کے راؤنڈ ہی گھومتی تھی، مسجد کے راؤنڈ ہی گھومتی تھی۔ وہاں ہر قسم کے مسائل مسجد سے سالو ہوتے تھے، مسجد سے سالو ہوتے تھے۔ کسی کو ضرورت پیش آئی سونے کی، وہ مسافر ہے، مسجد کو آ گیا سونے کے لیے۔ اور صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی مسجد میں آیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی سارے بڑے بڑے کافر جو دوسرے جگہ سے سفر کر کے آئے، آقا نے مسجد کے صحن میں ان کے لیے ڈیرے لگوائے، ان کے لیے خیمے بنوائے کہ یہ یہاں رکیں گے مسجد کے احاطے کے اندر۔ سبحان اللہ، اس طرح کی ایک خوبصورت مثال ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں، آپ کی سیرت میں ملتی ہے۔ آج یہ مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، یہ مسجدیں کیا ہو چکی ہیں؟ ویران ہو چکی ہیں، اور آباد ہوتی ہیں وہ بھی نماز کے لیے، وہ بھی صرف رمضان میں، وہ بھی کب؟ صرف رمضان میں۔ جب رمضان گیا مسلمان سمجھتا ہے اب نماز بھی فرض ختم ہو گئی، اب اگلے رمضان میں جب چاند دکھے گا تو اس وقت دوڑ دوڑ کر آئیں گے، دوڑ دوڑ کر آئیں گے۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہمارا المیہ ہے۔ آپ دیکھیں فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، ظہر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنی بڑی مسجد ہے، وقف کرنے والے نے کیا کیا سوچ کر وقف کیا ہوگا مسجد کو۔ اتنی بڑی مسجد، اتنے لوگ نماز پڑھیں گے، اتنا سب کچھ یہاں سے ہوگا۔ ہماری مسجدیں کتنی خالی اور ویران ہوتی ہیں نمازوں کے حوالے سے، یہ ہمیں غور کرنی چاہیے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف پلٹ رہی، میں اصل یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم گروپوں میں بٹ کر آپس میں ڈسکشن کرنے کا ماحول کریٹ کریں، ماحول پیدا کریں کہ اس ہفتے ہم نے اتنی تفسیر سنی ہے، اب پورے ہفتے اس پر ہم غور و فکر کریں گے، اس کے ذریعے سے کیا کیا ایشوز آ سکتے ہیں، وہ ایشوز آپ کے سامنے آنے چاہیے۔ اس پر آپ کو کوئی اشکال ہو تو وہ اشکال آپ کو سامنے آنے چاہیے، اور وہ اشکال آپ ہم سے کہیں کہ یہ آپ نے اس طرح فرمایا تھا، قرآن مجید میں اس طرح لکھا ہوا، سوسائٹی میں اس طرح ہو رہا، آپ کی بات قرآن مجید سے نہیں جمتی، آپ کی تفسیر میں قرآن مجید کے اس مطلب کے خلاف نظر آتا، اس طرح کے سوالات پیدا ہوں، تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے، اس قوم کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اس قوم کے اندر اپنے تھنک پاور کو مضبوط کرنے کی ایبلٹی اس کے اندر آ گئی ہے۔ پھر ہم خوش ہوتے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن مجید کے لیے اتنے بےتاب ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، جو باتیں ہم نے اس سے پہلے بیان کی ہیں تفسیر کے اندر، وہ تو ریکارڈڈ موجود ہے، سننے والا تو کوئی ہے نہیں، لیکن ریکارڈ ہم ویسے کر لیتے ہیں، کیونکہ 4-5 لوگ بھی تو سن لیتے ہیں، تو یہ بھی کوئی غنیمت ہے، کسی چیز سے کم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک گانا کیا ریلیز ہوتا ہے، راتوں رات وہ ٹرینڈنگ کرنے لگتا ہے، لیکن دین کی کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو اس کو کوئی سننے والا نہیں ہوتا، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس کو کوئی اپنی زندگی میں اتارنے کی فکر کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک گانا آیا، ایک مووی کا ٹریلر کیا ریلیز ہوا، 2 ہی دنوں میں وہ ٹاپ ٹرینڈنگ کرنے لگتا ہے، یوٹیوب کے اندر بھی اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اندر، اور اس میں مسلمان بھی برابر کا حصے دار ہے، مسلمان بھی برابر کا حصہ دار ہے۔ میں اپنے نوجوان سے پکڑ کر پوچھوں کہ فلانے ہیرو کی نیکسٹ فلم کب ریلیز ہوگی، وہ اگلے سال کون سے مہینے میں کون سی تاریخ کو ریلیز ہوگی، وہ آج ہی بتا دے گا۔ لیکن میں پوچھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہے، فتح مکہ کب ہوا، وہ بغلیں جھانکتا رہے گا، اسے کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں۔ یہ ریالٹی ہے میرے بھائی، یہ حقیقت ہے
اس بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری امت کا یہ المیہ ہے جو ننگے ناچنے والے کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں، شرم ہمیں اس وقت نہیں آتی، لیکن جب دین کا کوئی مسئلہ، بیسک سے بیسک مسئلہ، دعائے قنوت پکڑ کر پوچھ لیں کسی نوجوان سے، کسی اچھے پکے دکھنے والے مومن مسلمان سے، دعائے قنوت کے اندر ہزار غلطیاں ہوگی، دعائے قنوت تو دعائے قنوت، سورہ کافرون پڑھ کر دکھائیں 4-5 غلطیاں ہو جائیں، نہیں حضرت وہ سمجھ میں نہیں آتا، لا عبدو ما تعبدو لا عبدو، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو سورہ کافرون کے اندر غلطیاں کرنے والی ہماری یہ قوم ہے، اور اسے بڑے بڑے شوق ہیں، بڑی بڑی خواہشات ہیں کہ ہم نے تو اس دنیا کو فتح کر دینا ہے، ہمارے فلانے بزرگ نے تو اتنا بڑا وہ کیا تھا، ہم تو ٹیپو سلطان کے وارث ہیں، اس طرح کے سٹیٹس لگائیں گے بڑے زور سے، لیکن عمل بالکل صفر ہے، عمل بالکل خالی ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو تفسیر کے اس درس میں ہم بیٹھیں تو ٹیک اوے لے کر جائیں، چیزیں لے کر جائیں کہ یہ 4 باتیں آج مجھے نئی سیکھنے کو ملی ہیں، یہ 4 چیزیں میں نے آج نئی سیکھی ہیں، یہ 4 چیزیں مجھے نئی آج ملی ہے دین کے بارے میں، اس کو سنبھال کر رکھوں، اس کو ایک دوسرے سے شیئر کروں، ایک دوسرے کو سناؤں، پھر جا کر ہم دین کے علم کو پھیلا سکتے ہیں، دین کے علم کو دنیا تک ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ ورنہ ایک 4 دیواری کے اندر بند کمرے میں بیٹھ کر 4 دین کی باتیں میں نے بتائی، 4 دین کی باتیں آپ نے سنی اور کان جھٹک کر ہاتھ صاف کر کر اٹھ کر مجلس سے چلے گئے تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل تم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، ان نعمتوں کو تم یاد کرو۔ یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے، امت مسلمہ کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہم پر کی ہیں وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ کتنی نعمتیں اللہ کی ہم پر ہوئی تھی، ہو رہی ہیں، جن کی ہمیں قدر نہیں ہے، جن کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ کی نعمتیں بے حساب ہم مسلمانوں پر ہوئی، دوسری کسی قوم پر نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی زمین، سب سے بڑا خطہ مڈل ایسٹ کا خطہ ہے، ایسے ہی ہے۔ مڈل ایسٹ کا جو خطہ ہے یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا خطہ ہے۔ اللہ نے اتنا نوازا اس خطے کو، اتنا نوازا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز پیٹرول یہاں سے نکلوایا۔ یہ علاقہ اتنا اسٹریٹجیکلی ہے کہ پوری دنیا کو کنیکشن بنانے کے لیے اس علاقے کو یوز کیے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ ایسے ہی تو ہے، آپ یا تو سمندر کے راستے سے جائیں، اس خطے کو بائی پاس کر کے آپ نہیں جا سکتے۔ زمین کے راستے سے آپ ایسٹ اور ویسٹ کو جوڑنا چاہیں، اس مڈل ایسٹ کے خطے کو آپ چھوڑ کر موو نہیں کر سکتے۔ تو ساری تجارت، بزنس جو دنیا میں ہو رہی ہے وہ سب ویا مڈل ایسٹ سے ہو رہی ہے، اور سب سے قیمتی چیز پیٹرولیم اللہ رب العزت نے 70-100 سال پہلے اس علاقے میں اللہ نے اتارا تھا، نازل کیا تھا، نوازا تھا۔ لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ اس قوم نے بلڈنگیں بنائی، اس قوم نے اپنے ان پیسوں کو عیاشیوں میں اڑایا، اس قوم نے ان پیسوں کی کوئی حیثیت نہیں رکھی، اور اپنی عیاشیوں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان پورے پیسوں کو برباد کیا۔ نام نہاد کی بلڈنگیں بنائی، پالتو جانوروں کے شوق میں کروڑ روپے اس قوم نے لگائے۔ میں پوری مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں، انڈیویجول کسی پرسن کی بات نہیں کر رہا۔ آج بھی انڈیویجول طور پر اللہ والے موجود ہیں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ایز اے مسلم امہ کی حالت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے نوازی، اتنی نعمتیں اللہ نے نوازی، لیکن ریٹن ہم نے کیا کیا؟ ریٹن عیاشیاں کی، ریٹن مکاریاں کی، ریٹن اللہ کے دھرتی میں، اللہ کے حرم میں، اللہ کے حدود کو توڑنے میں شرم محسوس ہم نے نہیں کی۔ اور یہ ریٹن اب جب ہم اللہ کو دیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ کی خوشی ہمیں ملے گی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے امت مسلمہ تم یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی۔ سبحان اللہ، یاد کرو اب اس نعمت کو۔ اب تو ختم ہوئے جا رہی پیٹرولیم، اس پر بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ کیا کیا؟ یہ کیا کہ اس کو
سیاحت کی جگہ بنائے، اس کو ٹورزم کا پلیس بنائے، اور ٹورزم بنانے کے لیے ساری بدکاریاں ضروری ہیں، ساری حرام کاریاں ضروری ہیں، سارے الکحل کو لیگل کرنا ضروری ہے، سب کرنے کو تیار، نہ حرم کی عظمت کا کوئی خیال، نہ سرکار کی زمین کی کوئی عظمت۔ یہ نتیجہ ہے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی۔ کس سے کہیں؟ کہاں جا کر بتائیں؟ مسجد کا ایک کونے کا، چنئی کے ایک مسجد میں بیٹھ کر میں چلاؤں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا؟ مجھے بھی معلوم کہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن میں تو کم از کم میرے رب کے سامنے جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ ربا میں نے اپنی پوری طاقت جہاں تک میں یوز کر سکتا ہوں میں نے یوز کی، اس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی، تیری دھرتی کو پاک کرنے کے لیے میں نے کوشش کی، میں تو بچ جاؤں گا۔ لیکن ہم ایز اے مسلم امہ اللہ کے سامنے کیا جسٹیفیکیشن رکھ پائیں گے؟ کیا ہم یہ کہہ کر بچ جائیں گے کہ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، کہ تیری مسجد کو ڈھایا جا رہا تھا، تیرے ماننے والوں کو کچلا جا رہا تھا، تیرے ماننے والوں کی زمین کو خون سے آلود کیا جا رہا تھا، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں تھی؟ ہم نے خوب دعائیں کر لی تھی میرے اللہ، ہم نے خوب دعائیں آپ سے دعائیں کی تھی، ہر نماز کے بعد دعائیں کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو نہیں بدلا، ہم نے اپنے بیہیویئر کو چینج نہیں کیا۔ اللہ کی دین کی توہین کافروں سے زیادہ مسلمان کرنے والا ہے، جب مسئلہ مین سٹریم میں آئے گا خوب چلائیں گے، ہاں مسلمانوں پر ظلم ہوا، لیکن گھر کے اندر وہی اللہ کے دین کی توہین کریں۔ آپ کو نہیں معلوم طلاق کا مسئلہ جب مین سٹریم میں آیا تھا، آپ کو نہیں معلوم طلاق کے مسئلے کے ساتھ مسلمانوں نے کتنی بے عزتی کی تھی؟ نہیں معلوم آپ کو؟ دھڑلے سے طلاقیں دیے جا رہے تھے۔ کیوں؟ طلاق کے مسئلے کا علم نہیں۔ کیوں؟ دین کو جاننے کی خواہش نہیں۔ کیوں؟ قرآن نہیں سمجھا، حدیث نہیں سمجھا، علماء کے پاس جا کر نہیں بیٹھا، طلاق کے بارے میں کوئی علم نہیں، اس نے سمجھا کہ 3 مرتبہ طلاق دینے سے ہی طلاق ہوتی ہے، حالانکہ 3 مرتبہ طلاق دینے سے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، یہ اسے نہیں معلوم تھا۔ اب مسئلہ آئے، علماء مولوی صاحب کے پاس آئے، رو رہے ہیں کہ میرے خاندان کو بچا لیجئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میرے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، میں دور دور کی باتیں نہیں بتا رہا، میرے پاس آ کر آفس پہ بیٹھ کر لوگ روتے ہیں کہ مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا، اب کیا کریں، آپ کوئی تو حل نکال دیجئے۔ بابا میرا قرآن تھوڑی ہے، میرا دین تھوڑی ہے، میں نے یہ احکامات نازل کیے، میں اگر العلم غلم مسئلے بتاؤں گا، رب تعالیٰ شانہ مجھے بنی اسرائیل کے علماء کے ساتھ اٹھائیں گے، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ غلطی تم نے کی ہے کہ قرآن کو نہیں سمجھا، حدیث کو نہیں سمجھا، دین نہیں سیکھا۔ یہ حقیقت ہے ہماری، یہ حالت ہے ہماری، یہ المیہ ہے میری امت کا، یہ حالت ہے کہ ہم سب سے زیادہ دین کی توہین کرنے والے ہیں۔ اللہ حفاظت فرما۔ اللہ پوچھیں گے اذکروا نعمتی اللتی، میری نعمت کو یاد کرو، میں نے کیا کچھ نہیں دیا تمہیں۔ 11 لاکھ مربع زمین، اسکوائر کلومیٹر، 11 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ بڑے زور سے کہیں گے اب کیا کیا ہم نے ان 11 لاکھ مربع کلومیٹر کا؟ کون ذمہ دار ہے اس کے؟ کافر ذمہ دار ہے۔ کافر تو دھوکہ دے گا، وہ تو تمہیں مارنے کے لیے آیا ہے، وہ تمہارے ساتھ تمہیں اور بڑھائے گا تو نہیں۔ تم نے کیا کیا؟ ٹیپو سلطان وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے راکٹ انجینئرنگ میں وہ کام کیا تھا۔ کمنٹس میں جا کر ہمارا ساتھی، ہمارا بندہ لکھتا ہے، ہمارا نوجوان لکھتا ہے، بابا تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا؟ میں نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ کسی بھی قوم کو اس کی پاسٹ کی بیسس پر باقی نہیں رکھا جاتا۔ ٹھیک ہے، آپ کے بزرگوں نے بہت کیا ہے اس زمین کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ہندوستان کے لیے، آپ کے بزرگوں نے بہت کچھ کیا ہے، سب ایکسیپٹ ہے۔ تم نے کیا کیا؟ یہ سوال تو بنتا ہے، تم نے کیا کیا؟ تمہارے بزرگوں نے کیا تھا، ان کو تو ہم نے نہیں مارا، ہندوستان کے لوگ ان کو تو نہیں مارے تھے، ان پر تو ظلم اس طرح نہیں ہوا تھا، ان کی بات کی چلتی تھی۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی بات چلتی تھی، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات چلتی تھی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات چلتی تھی۔ ہماری کیوں نہیں چلتی؟ کیونکہ انہوں نے اس قوم کو کچھ کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے جو کیا اس کے اندر، اس کے نیچے آ کر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ایسے کوئی قوم نہیں بچتی میرے بھائیوں۔
نہیں بچتی۔ یہ ریالٹی ہے جسے ہمیں ہضم کرنا ہوگا، یہ وہ ٹروتھ ہے جسے ہمیں اپنے اندر ہضم کرنا ہوگا۔ یہ کڑوی دوا ہی صحیح، مجھے سمجھ میں نہ آئے تب بھی میں اسے ہضم جب تک نہیں کروں گا، جب تک میں اسے ڈائجسٹ نہیں کروں گا، اس وقت تک کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ پوراٹم کریں، آپ آرپاٹم کریں، آپ جو چاہے کریں، ہڑتالیں کریں، ہنگامے کریں۔ وہ بندہ رو رہا تھا، وہ واٹس ایپ پر مجھے دیکھ کر اتنا افسوس لگا کہ میں نے اس پارٹی کے لیے، میں پارٹی کا نام نہیں لوں گا، میں پولیٹیکل بندہ نہیں ہوں، میں ایک مولوی ہوں، فلانی پارٹی کے لیے میں نے اتنی محنت کی لیکن وہ ہمیں ساتھ نہیں دے رہی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو نے اسلام کے لیے اتنی محنت کی ہوتی، اللہ تجھے قبول کر لیا ہوتا، تو ولی اللہ بن جاتا۔ دین الاسلام کو سمجھنے کے لیے تو نے اتنی محنت کی ہوتی، اللہ تجھے نواز چکا ہوتا، تو کہاں سے غیر اللہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ میرے بھائیو، بات سمپل ہے، میں نے جو گزشتہ ہفتے کہا اسی کی کنٹینیوٹی میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں رکھ رہا، تفسیر سے ہٹ کر بھی میں نہیں بات کر رہا ہوں، تفسیری کی بات میں کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میری بات کو، میری نعمتوں کو یاد رکھو۔ بنی اسرائیل کو کہا، ہم لوگوں نے سمجھا کہ یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے، یہ پاسٹ کا قصہ ہے، میں اسے پریزنٹ کا قصہ بنا کر دکھا رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، اپنی نعمتوں کو اللہ نے جو تم پر کی ہیں یاد کرو، یاد کرو۔ کیوں یاد کرو؟ تاکہ تم اس سے سبق سیکھ سکو، تاکہ تم اس کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز کر سکو، تاکہ تم ان طاقتوں کو صحیح معنوں میں چینلائز کر کے ایز اے اپنی شناخت بنا سکو، ایز اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے تم اب دنیا کے سامنے اپنا وجود دکھاؤ، پھر سمجھ آئے گا آج دنیا کو بہت سخت ضرورت ہے۔ دنیا کے پاس ایسے ڈھیروں سارے مسائل، میں کئی ساری باتیں بیان نہیں کرنا چاہتا لیکن باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی کیا آیا، پوری انڈسٹری کے اندر ہنگامہ برپا ہے، لوگوں کو بڑے بڑے کمپنیاں فائر کیے جا رہے ہیں کیونکہ انسانوں نے جو کام کیا تھا وہ کام آج چیٹ جی پی ٹی اے آئی کر رہا ہے۔ اب انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر انسان کس ضرورت کو فلفل کرے گا؟ وہ اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، میں نے فارمولا گزشتہ ہفتہ سنایا کہ جب وہ نفع بخش نہیں بنے گا اس کو باقی نہیں رکھا جائے گا۔ یہ آیا، آپ کا کام کرنے لگا، آپ نفع بخش نہیں رہے، آپ کو فائر کر دیا گیا۔ ہزاروں کمپنیاں فائر کر رہی، گوگل سے لے کر، فیس بک سے لے کر، ٹویٹر سے لے کر، ہزاروں کمپنیاں کی ہزاروں امپلائیز کو فائر کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ معلوم ہوا اگر ہم نے اپنی ضرورت دنیا کے سامنے نہیں رکھا، ہمیں باقی رہنے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں باقی رہنے کا حق نہیں دیا جائے گا، یہ دنیا ہمیں باقی نہیں رکھے گی۔ ایسا انوائرمنٹ بنایا جائے گا، یا تو تم اپنے دین کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں کے دین کے اندر چلے جاؤ، یا پھر تم اس دنیا سے ختم ہو جاؤ۔ یہ وقت آنے والا ہے، میں کھلم کھلا باتیں کر رہا ہوں اس لیے کہ اب بھی چھپا چھپا کر باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ دشمن کے سارے پنجے ہمارے سامنے کھل چکے ہیں، دشمن دندناتے ہوئے سامنے آ چکا ہے، دشمن کی دشمنی بے نقاب ہو چکی ہے۔ مسلمان اب بھی نقاب کے لیے لڑ رہا ہے، مسلمان اب بھی برقعے کے لیے لڑ رہا ہے۔ اس کے اندر اتنی صلاحیت آج تک پیدا نہیں ہو سکی کہ برقعے کی ضرورت کو دنیا کے سامنے پروو کر کے دکھائے۔ اس کے پاس اتنی ایبلٹی آج نہیں رہی کہ اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت کو، نیسیسٹی کو دنیا کے سامنے پروو کر کے دکھائے۔ یہ آج بھی میرا مذہب ہے، میرا مذہب ہے اس لیے اس کو چھوڑ دو، میرا مذہب ہے اس لیے اس کو چھوڑ دو، میرا مذہب ہے اس لیے اس کو چھوڑ دو، یہ کہنے پر ہی ہے۔ یہ کب کہے گا کہ اس کی دنیا کو ضرورت ہے؟ تمہارے پاس جو انسالوڈ ایشو ہیں، ان ایشوز کا حل میرے پاس ہے، یہ انسان کب کہے گا؟ یہ مسلمان کب کہے گا؟ کب اس کے اندر وہ ایبلٹی آئے گی؟ اسی ایبلٹی کو جگانے کے لیے ہمیں چلانا پڑتا ہے، ہمیں چیخنا پڑتا ہے۔ ساتھ دینے کے لیے کوئی بندہ نہیں، ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی بندہ نہیں۔ ایک آدمی دندناتے پھرے، ادھر سے ادھر پھرے، اس کے مسائل کو سننے سمجھنے والا کوئی نہیں۔ کہاں جا کر بتائیں؟
کس سے جا کر کہیں؟ میری امت سے نہ کہیں تو پھر کس سے کہیں؟ میں کس سے جا کر اپنے دل کے درد کو کھول کر سامنے رکھوں کہ بابا اب یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اب یہ آرام کا وقت نہیں ہے، اب یہ فلمیں دیکھ کر لائکس اور کمنٹ کرنے کا زمانہ نہیں ہے، دنیا بہت آگے جا چکی، تم تو لائک اور کمنٹس میں پھنس کر رہ گئے، دنیا بہت آگے جا چکی، تم تو شیئر کرنے کو حج کا ثواب سمجھ رہے ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حقائق دکھائے، اللہ ہمیں دنیا کی ریالٹیز بتلائے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک زندہ قوم ہمیں بننا ہے، ایک زندہ نسل ہمیں تیار کرنی ہے، ہم ہی کر سکتے ہیں، نوجوانوں کو تیار ہم ہی کر سکتے ہیں۔ نوجوان خود آ کر نہیں بیٹھے گا، کیونکہ دنیا کے ہزاروں انجینئرز لگے ہوئے ہیں اس کو سوشل میڈیاز پر پھنسا کر رکھنے کے لیے، ہمیں نکال کر لانا ہوگا۔ ایک ایک نوجوان کی قدر ہمیں کرنی ہوگی، اس کو حقیقت ہمیں سمجھانا ہوگا۔ آج ٹرینڈ کس طرح چلایا گیا، سبحان اللہ، جب آپ نصیحت کرنے پر آئیں نوجوان سننے کو تیار نہیں، اس کی نصیحت کی زبان بدل چکی ہے۔ آپ جا کر فارمل انداز میں کہنے لگیں کہ بیٹا اس طرح کرنا درست نہیں ہے، وہ فوراً آپ کو کہہ دے گا آپ بومر ہو، آپ بومروں کی طرح بات کر رہے ہو۔ نوجوان ایک چٹکی میں آپ کی پوری بات کو اڑا کر رکھ دے گا، اس کی لینگویج تک بدل گئی ہے، اس کے سوچنے کا معیار بدل گیا ہے، اس کے دیکھنے کا انداز بدل گیا ہے۔ اب نصیحتیں بھی کام نہیں کرتی، اب سمجھانے کا وہ طریقہ نہیں جو میرے باپ مجھے سمجھاتے تھے، جو میرے دادا مجھے سمجھاتے تھے۔ سمجھانے کے طریقے بھی اپڈیٹ ہو چکے ہیں، سمجھانے کے طریقے بھی اپڈیٹ ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں قرآن و سنت پر آنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کر تھوڑا سا ہٹنا ہوگا، تبھی ہم اس دنیا کے اندر سروائیو کر سکیں گے۔ ورنہ اس طرح کی فلمیں آتی رہیں گی، اس طرح کے فتنے آتے رہیں گے، اس طرح کے مار پڑتے رہیں گے، چند دنوں کے لیے چلائیں گے، واویلا کریں گے، دنیا آپ کی بات کو اٹھا کر مین اسٹریم میں لے جائے گی، اس کے بعد ایک دوسری بات آئے گی، آپ کی وہ بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، اس کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔